الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، گزشتہ دنوں لوگوں کے بیچ ایک پیغام نشر کیا گیا، میسیج پھیلایا گیا، بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں نے ایک دوسرے کو بھیجا، جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ مئی کے شروع میں، مطلب جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے تو ثریا ستارہ نکلے گا اور اس کے بعد یہ بیماری کووڈ-19 بالکل ختم ہو جائے گی. تو یہ بات جو لوگوں نے لکھا اس کے لیے انہوں نے حدیث سے دلیل بھی لی. تو امام مسند احمد میں جو حدیث روایت کی گئی اس سلسلے میں، جس کا حوالہ انہوں نے دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث جس میں کہا ما طلع النجم صباحا قط، اور جب نجم سے مراد ثریا ستارہ ہے، جب وہ نکلتا ہے اور جہاں کہیں یہ بیماری ہوگی الا رفعت عنہم او خفت، تو وہ بیماری اٹھا لی جائے گی یا کم ہو جائے گی. تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے، اس لیے کہ یہ بات عقیدے سے ٹکراتی ہے. اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نفع اور ضر کا مالک، نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور بیماریوں سے شفایابی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی کے حکم پر ساری کائنات چلتی ہے. اور اس میسیج میں، اس پیغام میں بڑی کثرت کے ساتھ ثریا ستارے کو سبب بتایا گیا اس بیماری کے اٹھا لیے جانے کا. اگر سبب بناتے ہیں تو تب شرک اصغر کے مرتکب ہوتے ہیں، چھوٹے شرک کے. اور لوگ جس ملک میں ہم بستے ہیں وہ بکثرت، اس میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو ستاروں کے اثرات پر، انسانوں کی زندگیوں پر ستاروں کے اثرات کا یقین رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا ستارہ اچھا ہے، اس کا ستارہ کمزور ہے، فلاں ستارے کے آنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، العیاذ باللہ. اگر اس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ان لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا. کمزور عقیدے والے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے. تو ضروری سمجھا گیا کہ اس کا جواب دیں. سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اس حدیث کے تعلق سے جس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. جب بھی ایسی بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ مختلف قسم کے بدعات اور خرافات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں حدیثیں جو پیش کرتے ہیں وہ یا تو ضعیف ہوتی ہیں یا تو موضوع ہوتی ہیں. اور کبھی خوابوں کا ذکر کرتے ہیں. خوابوں کا سلسلہ بھی ایک چلا تھا جب شروع میں. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دی جانے لگی. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بیماریاں جب آتی ہیں تو جاتی کیسے ہیں؟ جاتی ہیں آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اس کی کوئی مخصوص دعا بھی نہیں ہے. لوگوں نے دعائیں بھی بھیجنی شروع کر دی. کوئی دعا اس کی مخصوص نہیں ہے، ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آدمی جو صحیح دعائیں اوتیت بجوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح دعائیں، اس دعاؤں کو پڑھے. اور جو حکومت نے جو احتیاطی تدابیر آپ کو مجھے بتلائی ہیں کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، ایک جگہ جمع ہو کر، مسجدوں میں جمع ہو کر باجماعت نماز ادا کرنے سے بچیں، چوری چھپے لوگوں کو اپنے گھروں میں جمع کر کے نمازوں کا انعقاد نہ کریں، اس تمام باتوں پر عمل کریں اور دواؤں کا استعمال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں. ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں اس روایت کی جو لوگ پیش کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ روایت ضعیف ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ روایت ضعیف ہے. اور اس روایت میں جو بات بتائی گئی ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت ساری حدیثیں اس میں ہیں، کہ اس میں انہوں نے پوچھا کہ میں اپنے کھجور بیچنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ ثریا ستارہ نہ نکل جائے. اس کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ثریا ستارہ مطلب وہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے، یعنی 7 ستارے ہیں. اور وہ ستارہ کب نکلتا ہے؟ وہ ستارہ علامت ہے یعنی فصل الربیع، موسم بہار کے اختتام کا اور موسم سرما کے آغاز کا.
یعنی اس کے لیے وہ علامت ہے جو شیخ ابن قیم رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ، ان دونوں نے نقل کیا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، بس علامت ہے۔ اور وہ ستارہ جب نکلتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ اب موسم بہار ختم ہونے والا ہے۔ اور جیسے ان دونوں نے یہ لکھا ہے کہ اکثر بیماریاں موسم بہار میں آتی ہیں، اور موسم سرما جب شروع ہوتا ہے، فصل الصیف، تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسی بات ان لوگوں نے کہی، لیکن ستارے کو سبب نہیں بتایا کہ اس ستارے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ستارہ کبھی سبب نہیں، اور وہ علامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری بات، اس حدیث میں جس بیماری کا ذکر جو ذکر کیا گیا ہے، وہ بیماری وہ زروع ثمار یعنی میوے، جنگلات، کھیتی، جس پر کبھی وہ بیماریاں ہیں جو انسانوں کو لاحق ہونے والی نہیں، انسانوں کو لاحق ہونے والی بیماریاں نہیں ہیں، وہ کھیتی، ثمرات یعنی میوے، پھل اور کھیتیاں، اس پر آنے والی بیماریاں ہیں، اور اسی کے تعلق سے مسئلہ بھی بتایا گیا۔ اور کہ آپ پھل کب فروخت کریں، تو کہا کہ جب ثریا طلوع ہو جائے اور پھل پیلے پڑ جائیں، کھانے کے قابل ہو جائے، معلوم ہو جائے، پختہ ہو جائے، تب آپ پھل بیچ سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کا تعلق اس چیز سے ہے، معاملات سے ہے، اس بیماریوں کے اٹھالے جانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بیماری سبب بنے گا، تو وہ شرک اصغر، بیماری کے اٹھالے جانے کا سبب بنے گا ثریا کے ستارے کا نکلنا، تو وہ شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ ستارہ ہی بیماری دور کرتا ہے، تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فجر کی نماز پڑھائی، رات میں بارش ہوئی، اور صبح فجر کی نماز پڑھا کر لوگوں کی طرف رخ کیا، کہا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ کرام کا جواب یہی ہوتا تھا۔ کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن۔ کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی وہ مومن ہوئے، اور جن لوگوں نے کہا مطرنا بنوء کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، وہ لوگ مومن نہیں رہے۔ تو یہ ستاروں سے کسی تعلق کا جوڑنا، جو کچھ تغیرات ہوتے ہیں، یہ اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ اس سے پرہیز کریں، اور کسی بھی چیز کے بھیجنے سے پہلے علماء سے تحقیق کر لیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر ایک بار ہم آپ کو بتا دیں کہ ثریا ستارہ جو وہ نکلتا ہے، اس لیے نکلتا ہے کہ ایک موسم ختم ہو رہا ہے اور دوسرا موسم شروع ہو رہا ہے، اس سے بیماریوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بیماری اٹھا لی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے فعال لما یرید، اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عافیت کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔